السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں نماز کی جو اہمیت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور دینی ترقیوں کا سب سے اعلیٰ جو ذریعہ ہے وہ نماز ہی ہے۔ اس لیے نماز کو بہتر سے بہتر طریقے پر اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کی جائے، اور اس کوشش میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ فرض نمازوں اور مؤکد سنتوں کے علاوہ نوافل کی بھی عادت رکھنی چاہیے، خصوصاً تہجد کی نماز کی پابندی کی کوشش فرمائیں۔ اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت نہ ہو تو جب تک عادت پڑ نہ جائے اس وقت تک عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر سے پہلے تہجد کی نیت سے 8 رکعت نوافل 2 کر کے ادا کر لیے جائیں، اور اگر وقت تنگ ہو تو 6 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا کم از کم 2 رکعتیں ہی تہجد کی نیت سے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ دن رات کے اوقات میں کوئی وقت اطمینان اور یکسوئی کا نکال کر کے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اس وقت ذکر میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل و دماغ کو حاضر اور یکسو کر کے ایمان کی تجدید کی نیت کریں، اور تجدید ایمان کی نیت سے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، اور اس کلمے کو پڑھتے وقت اس کا جو معنی ہے اور اس کا جو مطلب ہے اس کو دھیان کے اندر رکھیں، اور 3 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ لیں، اور پھر پوری شد و مد کے ساتھ لا الہ الا اللہ، جسے نفی اور اثبات کہا جاتا ہے، اس کا مسلسل ذکر کریں، اور دل کے اندر لا مقصود الا اللہ کا دھیان رکھیں۔ اگر یہ ذکر ہلکی آواز کے ساتھ کیا جائے تو بہتر ہے، اور دل میں کیا جائے تو بھی دل و دماغ کی توجہ کے ساتھ اس کے مفہوم اور اس کے معنی کی رعایت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر ہمت اور وقت میں وسعت ہو تو ذکر کے علاوہ خواہ اس کے ساتھ ہی خواہ کسی وقت میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اس میں ذات یعنی اللہ اللہ بھی کر لیں، اور اس میں بھی شد اور مد کا لحاظ رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ آہستہ آواز میں یا خفیف جہر کے ساتھ اس طرح کریں کہ ذہن اور دل جو ہے پوری طرح اس کو توجہ اور شرکت ہو۔ اس ذکر کے علاوہ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اسی طرح سوتے وقت بھی تسبیحات فاطمہ کا معمول بنائیں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، اور درود شریف اور اس کے بعد پھر جو ہے استغفار پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر یا دعا کا کوئی بھی کلمہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں، اور روزمرہ کی جو دعائیں ہیں ان کے پڑھنے کا دعائیں معصورہ جو ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ مثلا سبحان اللہ و بحمدہ یا لا الہ الا اللہ، یا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی طریقے سے استغفر اللہ ربی
یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اسی طریقے سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی آپ کو کلمات یاد ہوں ذکر کے، تو آپ چلتے پھرتے اس ذکر کا اہتمام کریں، یہاں تک کہ یہ ذکر کرنا انسان کی عادت بن جائے، اور کاموں میں مشغولی کے وقت بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زبان کے اوپر جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس میں ذات اللہ اللہ جو ہے یہ آتا رہے، اور اس کے ذریعے سے دل میں اللہ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ جو ہے یہ تازہ ہوتی رہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام فرمائیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیں، اگرچہ تھوڑا ہی وقت کیوں نہ ہو، اور زیادہ ہو سکے تو بہت ہی اچھا، کم از کم 1-2 رکوع کی تلاوت ضرور فرمائیں، زیادہ جتنے کی کر سکیں۔ اس کے علاوہ روزانہ چند احادیث کے پڑھنے کا بھی اہتمام فرمائیں، احادیث کا مطالعہ فرمائیں، اور ہو سکے تو سلف صالحین جو ہمارے اکابر بزرگ پہلے گزرے ہیں، اور پھر سلف صالحین میں سے خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ذکر ہو یا تلاوت زیادہ سے زیادہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پھر چند منٹ کا کوئی وقت نکال کر کے، خاص طور پر رات کے وقت میں، روزانہ دل اور دماغ کو ہر چیز سے خالی کر کے اور یکسو ہو کر کے موت اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات جو ہیں اس کا استحضار کریں، اور اس کو اپنے ذہن کے پردے پہ لا کر کے یہ سوچیں کہ ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے کہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور پھر میرے مرنے کے بعد مجھے نہلایا اور کفنایا جائے گا، پھر میرا جنازہ پڑھا جائے گا، اور جنازے کے بعد لوگ مجھے قبر میں دفنا کر کے آ جائیں گے، پھر قبر میں مجھ سے سوال و جواب ہوں گے، اور اس کے بعد سینکڑوں اور ہزاروں برس مجھے تنہا اس قبر کے اندر سونا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت قائم ہونے کے بعد پھر حشر و نشر ہوگا، حساب اور کتاب ہوگا، اور میرے نامہ اعمال میرا سامنے لایا جائے گا، جس میں میری زندگی کے سارے اعمال درج ہوں گے۔ اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیں گے، اور خود میرے ہاتھ پاؤں اور میرے اعضائے جسم بھی میرے خلاف گواہ ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے سامنے میرا کیا حال ہوگا، پھر اس کے بعد میرا فیصلہ سنایا جائے گا، اور مجھے اس جگہ بھیج دیا جائے گا جہاں کا میں حقدار ہوں گا۔ تو آنے والے ان واقعات کا تصور کریں، اور یہ سوچیں کہ گویا یہ سب کچھ گزر رہا ہے، اور پھر خوف اور ڈر سے بھرے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں دھوئیں، استغفار کریں، توبہ کریں، گناہوں کی معافی چاہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے رحم اور کرم کی اپیل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنے رات اور دن، اپنے شب و روز اعمال کی پابندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔